ٹاپک نمبر 1 ہے جو ہمارے پڑوسی ملک سے پی ایم ہیں نریندر مودی صاحب، انہوں نے پچھلے دنوں ایک سٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے پاکستان کی یوتھ کو مخاطب کر کے ایک دھمکی دی. تو میں نے ضروری سمجھا کہ آج میں ان کی اس دھمکی کو ٹاپک بنا کر اس کو ریبٹل کروں، کیونکہ پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، باقی ملکوں میں مسلمانوں کی یوتھ کا اچھا خاصا حصہ ہمارے اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لہٰذا یہاں سے علمی جواب جانا چاہیے، بجائے دھمکی کا جواب دھمکی سے دینے کے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم علمی جواب دیں. دوسرا ٹاپک، آج کل 2 بریلوی علماء جو ہیں وہ مناظرے کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں. ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے بھی میں ڈسکشن کروں گا، کیونکہ دونوں جو ہے ایک دوسرے پر انجینئر محمد علی مرزا کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں، اس لیے میری کلیریفیکیشن آنا بھی ضروری ہے اس حوالے سے. آج کے 2 ٹاپکس سے زیادہ ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک بھی تھا جو اس وقت پاکستان میں بالخصوص اور باقی مسلم دنیا میں بالعموم ڈسکشن کا باعث بنا ہوا ہے، اور وہ ہے ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی کے ساتھ پچھلے دنوں جو مانسہرہ اجتماع میں ہوا، اور اس پہ انہوں نے اپنے صبر کے بندھن کو توڑ دیا، اور ایک ان کی آڈیو بھی آئی مارکیٹ میں، پھر ان کے بیٹے کا لیکچر بھی آیا. تو میں اس کو ٹاپک اس لیے نہیں بنا رہا کہ میں نے جمعرات والے دن آلموسٹ کوئی 10-15 منٹ ان سے تفصیلاً اس حوالے سے گفتگو کی. پہلے میں نے ساری وہ گفتگو سن لی، ان کے حامیوں کی بھی، مخالفین کی بھی. اس کے بعد پھر میں نے طارق جمیل صاحب کو فون کیا اور ان سے چند ایک باتیں میں نے پوچھی اس حوالے سے. تو انہوں نے مجھے ساری تفصیلات کھول کر بتائیں 1985 سے آن ورڈ جو کچھ ہوتا رہا. اس میں کئی معاملات میں ان کا موقف درست ہے، لیکن بعض جگہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مخالفین کا موقف درست ہے. جب فون اینڈ ہونے لگا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا اس پہ آپ نے بات نہیں کرنی. تو میں نے دوسری بات ہی نہیں کی، میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں کرتا. حالانکہ میرے سوا دنیا کا ہر بندہ اس کے اوپر بات کر رہا ہے، لیکن انہوں نے مجھے بات کرنے سے روک دیا. اور اس کے پیچھے ایک ٹیکنیکل ریزن ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عنقریب یہ ایشو ریزالو ہو جائے گا. لیکن اگر میں نے اس کو اپنے پلیٹ فارم سے بیان کیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی پلی لے کر اس میں مزید کوئی فیول نہ ڈالنے کی کوشش کرے. ان کا موقف اپنی جگہ درست، لیکن میں پھر بھی کسی خاص وقت کا انتظار کروں گا اور پھر انشاءاللہ ان سے دوبارہ سے اجازت لے کر اس کے اوپر ڈسکشن کروں گا. فی الوقت میں اتنی بات کر رہا ہوں کہ اس پہ ڈسکشن کرنے سے انہوں نے مجھے منع کیا، اس لیے میں اس ٹاپک کو یہیں پر چھوڑتا ہوں. میں نے طارق جمیل صاحب کا ورژن بھی لیا، اور دوسری طرف جو شورا کے لوگ ہیں رائے ونڈ میں بیٹھے ہوئے، ان سے بھی رابطہ کر کے فون کے اوپر تفصیلی ڈسکشن کی. انشاءاللہ تعالی وقت آنے پر میں اس کے اوپر ڈسکشن کروں گا. 2 اناؤنسمنٹس آج میں کر دوں ٹاپکس کو ڈسکس کرنے سے پہلے. ایک تو اگلے پبلک سیشن سے متعلق ہے، چونکہ اگلا پبلک سیشن جو ہے وہ سنڈے کے دن آ رہا ہے، اور عید جو ہے پاکستان میں سیٹرڈے کے دن ہے. تو عید سے اگلے دن لوگوں کا یہاں پہنچنا مشکل ہوگا، گھر میں قربانی کی مصروفیات بھی ہوتی ہیں. اس لیے پھر ہم نے دار ارقم کی ٹیم سے مشورہ کرنے کے بعد یہی ضروری سمجھا کہ عید سے ایک دن پہلے جو فرائیڈے والا دن ہے 6 جون کو، اس دن ہم پبلک سیشن نمبر 202 کر لیں گے. اور اس میں ہمیں ایک بینیفٹ یہ بھی مل گیا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے عید کی 4 چھٹیاں اناؤنس ہوئی ہیں، جن میں جمعے کا دن بھی شامل ہے. تو جو لوگ سکولز میں، کالجز میں پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے آنا بھی آسان ہو جائے گا. زیادہ تر لوگ تو موٹر بائک پہ آتے ہیں، تو کوئی ایز سچ ان کو ٹرانسپورٹ کا ایشو بھی نہیں ہوگا. لہٰذا اگلا جو پبلک سیشن ہے وہ عید کے فوراً بعد جو سنڈے ہے اس کی بجائے عید سے فوراً ایک دن پہلے 6 جون 2025 کو فرائیڈے والے دن ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور کوشش کریں 9:30 سے پہلے پہنچ جائیں تاکہ ہم 12:30 بجے آپ کو یہاں سے فارغ کر دیں. ساتھ ہی مسجد ہے، آپ جمعے کی نماز آسانی سے ادا کر سکتے ہیں، واکنگ ڈسٹنس کے اوپر مسجد ہے انشاءاللہ تعالی. دوسری اناؤنسمنٹ جو ہے وہ
ہمارے یہاں جو پبلک سیشن ریکارڈ ہوتے ہیں ان میں ہم کرنٹ افیئرس کو ڈسکس کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کی ریئل ٹائم پرچیاں لیتے ہیں. اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو کرنٹ افیئر ہم ڈسکس کیا کریں گے صرف انہی کو ہم آفیشیل چینل کے اوپر اپلوڈ کریں گے, کیونکہ اس کا جو تھم نیل ہوتا ہے اس کے اوپر باقاعدہ ٹاپک لکھا ہوا ہوتا ہے, اور ظاہر ہے آفیشیل چینل کے سبسکرائبرز آپ کو پتا ہے 3 ملین سے زیادہ ہیں. جب تک اس کے اوپر ٹاپک نہ لکھا ہو تو عام لوگوں کا انٹرسٹ اس میں نہیں ہوتا. جنرل لکھا ہو کوسچن آنسر سیشن تو لوگ اس کی طرف اتنا اٹریکٹ نہیں ہوتے. اس لیے ہم کرنٹ افیئر صرف اس کے اوپر اپلوڈ کیا کریں گے, ایٹ لیسٹ 2 تو ضرور ریکارڈ ہوا کریں گے, بعض اوقات 3 بھی, کیونکہ اب پاکستان میں تو آئے دن اتنے کرنٹ افیئر ہوتے ہیں کہ ابھی بھی کتنے لائن میں لگے ہوئے ہیں. 8-10 تو میں نے ابھی رکھے ہوئے ہیں جو میں نے انشاءاللہ تعالیٰ کرنے ہیں. تو اب سے آن ورڈ صرف کرنٹ افیئر جو ہیں ہمارے آفیشیل چینل کے اوپر اپلوڈ ہوں گے. باقی جو ہمارا کمپلیٹ لیکچرز والا چینل ہے جس کے آلموسٹ 605 کے یعنی 6,05,000 کے قریب سبسکرائبرز ہیں, اس کے اوپر آلریڈی قرآن کلاسز اپلوڈ ہوتی ہیں. یہ پرچیوں والا سیشن جو ہے وہ اس کے اوپر اپلوڈ ہوگا, اور اس کا ہم نے آغاز 200 نمبر سیشن سے کر دیا ہے. 200 نمبر سیشن جو تھا اس کا کوسچن آنسر سیشن اس کے اوپر اپلوڈ ہو چکا ہے. آج والا بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپلوڈ ہوگا, اور قرآن کلاسز تو ریگولرلی اس کے اوپر ہوتی ہیں. لہٰذا جن لوگوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ کر لیں, اور آئندہ کے لیے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ کوسچن آنسر سیشن جو ہے وہ اس کے اوپر اپلوڈ ہوگا قرآن کلاسز والے چینل کے اوپر, اور کرنٹ افیئر جو ہے اس کے اوپر اپلوڈ ہوا کریں گے انشاءاللہ تعالی. پچھلے دنوں جو ہمارے چینل کے اوپر ایک سٹرائک آئی تھی یوٹیوب کی کمیونٹی گائیڈ لائنز کو وائلیٹ کرنے کی وجہ سے, وہ انشاءاللہ تعالی اس بدھ کو ہٹ جائیں گی. آج جو ہمارا ٹاپک ریکارڈ ہوگا یہ انشاءاللہ تعالی بدھ والے دن صبح 11 بجے کے قریب انشاءاللہ ہمارے آفیشیل چینل سے اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور پھر معاملات انشاءاللہ امید ہے کہ صحیح طریقے سے چلیں گے. اس میں ظاہر ہے کہ ہماری طرف سے تھوڑی مس ہینڈلنگ تھی, کیونکہ جن لوگوں کو UNO نے دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے بائی نیم, خواہ وہ آرگنائزیشنز ہوں یا وہ پولیٹیکل لیڈر ہوں, ان کو بائی نیم ذکر کر کے گلوریفائی کرنا, اس چیز کو یوٹیوب اپنی گائیڈ لائنز کے خلاف سمجھتا ہے. اسی وجہ سے انہوں نے ہمیں کمیونٹی اسٹرائک بھیجی تھی. تو اب مستقبل میں ہم کوشش کریں گے کہ یوٹیوب کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کے اندر اندر اپنا موقف بھی رکھیں, اور حق بات سے اناد بھی نہ ہو انشاءاللہ تعالی. اس چیز کی ہم کوشش کریں گے. اب ہم آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں, لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. ٹاپک نمبر 1 جو آج کا کرنٹ افیئر ہے وہ انڈین پرائم منسٹر جو نریندر مودی صاحب ہیں, حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس, کچھ عرصے سے وہ انسانوں اور جنات میں چھپے ہوئے شیاطین کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں, اور یہ آلموسٹ کوئی مسلسل 4-5واں سنڈے ہے جو ہم انڈیا پاکستان کے کانفلکٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں. اسی وجہ سے میں نے جھنڈا بھی لگایا ہوتا ہے, اور کئی ایک کریٹیکل ٹاپکس اس کی وجہ سے کمپرومائز بھی ہو رہے ہیں. لیکن چونکہ یہ ٹاپک دنیا کے آلموسٹ 1.5-2 ارب انسانوں کے لیے امپورٹنٹ ہے, اس لیے میں نے اس کو ڈسکس کرنا ضروری سمجھا. پچھلے دنوں وہ اپنی کوئی پولیٹیکل کمپین تھی, اس میں انہوں نے اپنی وہ اسپیشل قسم کی پگڑی پہنی ہوئی تھی جو ہندو پہنتے ہیں, اور شاید وہ کٹر قسم کی ہندو پبلک سامنے بیٹھی ہوئی تھی, تو ان کو دیکھ کر ان کو جوش آ گیا, اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی. اس میں انہوں نے پاکستان کے نوجوانوں کو مخاطب کر کے اسپیشلی کہا کہ آپ لوگ اپنی ریاست کو دہشت گردی سے روکنے کے لیے سامنے آئے, یعنی اپنی ریاست کے سامنے کھڑے ہوں, سکھ چین کی زندگی جیو, روٹی کھاؤ, ورنہ میری گولی تو تمہارے لیے ہے ہی ہے. یعنی اگر تم نے امن کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی تو پھر میری گولی کا انتظار کرو. یہ انہوں نے ایک دھمکی دی پاکستان کے نوجوانوں کو,
میں اس کو ایک ٹیررزم کا ایکٹ سمجھتا ہوں اس ماڈرن ورلڈ میں، اس طریقے سے کسی پولیٹیکل لیڈر کا، جبکہ وہ دنیا میں سب سے بڑی ڈیموکریسی کا پرائم منسٹر ہو، اس قسم کی گفتگو کرنا یہ زیب نہیں دیتا. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کے جواب میں علمی طریقے سے ان کی غلطی ان کے اوپر ہائی لائٹ کریں. ان کی اس سٹیٹمنٹ کو میں انشاءاللہ تعالی 3 علمی پوائنٹس کی شکل میں ریبٹل کروں گا. علمی پوائنٹ نمبر 1، پہلا جو ان کا جملہ تھا پاکستان کی نوجوان نسل کو مخاطب کر کے کہ آپ لوگ اپنی ریاست کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں دہشت گردی کو روکنے کی خاطر. تو یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے یہ بہت اچھا مشورہ ہے اور میں اسے انڈورس کروں گا کہ اگر پاکستان کی ریاست کسی بھی طور پر کسی قسم کی دہشت گردی میں مبتلا ہے تو یقیناً یہاں کے نوجوانوں کا کام ہے کہ ان کے خلاف کھڑے ہوں اور ان کو اس قسم کے ایکٹ سے روکیں، پولیٹیکلی آرمڈ کنفلکٹ کر کے نہیں. لیکن یہ سٹیٹمنٹ اگر آج سے 25 سال پہلے دی جاتی تو اس کی ورتھ تھی. اب پوری دنیا نے مان لیا کہ پاکستان اپنی پرانی پالیسیز سے توبہ کر چکا ہے اور اس کے لیے پاکستان کو کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس فیلڈ میں جو سب سے بڑے ایکسپرٹس مانے جاتے ہیں وہ ایک پورا فورم ہے جس کو دنیا کے بڑے انٹلیکچوئلز دیکھتے ہیں، کئی ملک اس کو فنڈ کرتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے FATF. FATF نے پاکستان کو الحمدللہ کافی عرصے سے گرے لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ میں ڈال دیا ہے. گرے لسٹ بھی انڈر آبزرویشن ہوتی ہے، وہ بلیک لسٹ نہیں ہوتا کوئی ملک. لیکن وائٹ لسٹ میں آنے کے بعد اب کسی اور کے سرٹیفکیٹ کی پاکستان کو ضرورت نہیں ہے. رہا ماضی میں جو غلطیاں ہیں تو میرا خیال ہے ہمارے بڑوں نے، یہاں کی ینگ جنریشن، یہاں کی سول سوسائٹی، یہاں کے جو سمجھدار صحافی تھے، جو ماڈریٹ قسم کے علماء تھے، ان کی انسٹرکشنز کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اپنے قبلے کو درست کیا. اگرچہ بہت بعد کیا لیکن درست کر لیا. ایٹ لیسٹ 2014 کے بعد جب سے ضرب عزم اور اس کے بعد رد الفساد فوجی آپریشنز سامنے آئے اور FATF کی ہم نے شرائط پوری کی اور ہم گرے لسٹ سے نکل کر وائٹ لسٹ میں آئے، اب پاکستان میں اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. اور وہ جہادی تنظیمیں جو کسی زمانے میں ریاست کے ہاتھوں استعمال ہو رہی تھیں، ان کو بھی ریاست نے اب بالکل فارغ کر کے پولیٹیکل دھارے میں کر دیا ہے. اس کو آبزرو کرنے کے لیے ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر پاکستانی ان لوگوں کو دیکھ سکتا ہے جو کسی زمانے میں جہاد کے حوالے سے پیش تھے. آج ان میں سے کسی نے جوتوں کی ریڑھی لگائی ہوئی ہے، کوئی فروٹ کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی کہیں پر ملازمت کر رہا ہے. اب انہوں نے اس قسم کی ایکٹیویٹیز چھوڑ دی ہیں. اور میں تو چونکہ ایک مذہبی پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں تو میرا انٹریکشن ان سب لوگوں کے ساتھ رہا ہے. اس زمانے میں جب کہ ریاست نے انہیں گود لیا ہوا تھا اور ہم اس وقت ریاست کو بھی سمجھاتے تھے اور ان کو بھی سمجھاتے تھے. آج اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. پاکستان نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ لیا ہے. اس لیے یہ مشورے کی حد تک تو درست ہے. پریکٹیکلی الحمدللہ پاکستان آلریڈی اس مشورے کے اوپر عمل کر رہا ہے. اور اس کا ایک اور بڑا ثبوت جو بڑے جگر گردے کا کام ہے وہ ہمارے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب حفظہ اللہ تعالی، اگرچہ انہیں کافی کرٹیسائز کیا گیا ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر کہ آپ اپنی غلطیوں کو کیوں ایکسپٹ کر رہے ہیں، لیکن میں ان کو سلوٹ کروں گا کہ وہ دنیا کے ہر فورم پہ جا کے یہ چیز مان رہے ہیں کہ ہم یورپ اور امریکہ کے ہاتھوں یوز ہوئے اور اس کی وجہ سے یہ پرائیویٹ جہاد کا کلچر پاکستان میں امپورٹ ہوا اور ہم نے اس کے نتائج بھگت لیے. اب ہم اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے. خواجہ آصف صاحب کا جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں اس وقت سٹنگ گورنمنٹ کے،
बार बार इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आकर उनका इस चीज को एक्सेप्ट करना कि ये माजी की बातें हैं, ये एक हिम्मत वाला काम है, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की रियासत ने जो गलतियां की उनको वो तस्लीम करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ पाकिस्तान ने जो नुकसान उठाया इस किस्म की एक्टिविटीज करके, इंडिया भी अब उसी डगर पर चल पड़ा है। तो हम पीएम मोदी साहब को पाकिस्तान की नौजवान नस्ल की तरफ से मशवरा देंगे कि जो तकलीफ हमने काटी है इस किस्म की प्रॉक्सीज लड़के, तो आप इंडिया की आवाम को उस जहन्नम में ना झोंकें और आप जो आरएसएस का बयानिया लेकर चल रहे हैं इससे तौबा करें। हमें आरएसएस का इंडिया नहीं चाहिए, हमें गांधी का इंडिया चाहिए जिसमें अमन है और जो एक सेकुलर स्टेट है जिसमें तमाम मज़हब से ताल्लुक रखने वाले लोगों को अपने तरीक़ाकार के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक हासिल है। हमें गांधी का इंडिया चाहिए। आप देखें, पिछले 4 हफ्तों से मैं इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस कर रहा हूं और मैं हर वीडियो में यह जुमला बोलता हूं कि इंडिया जिंदाबाद, इंडिया की अवाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम जिंदाबाद। मुझे आज तक किसी मेरे स्टूडेंट ने या किसी ऑर्थोडॉक्स किस्म के मजहबी नेचर वाले बंदे ने कभी यह नहीं कहा कि आप इंडिया जिंदाबाद, इंडिया के अवाम जिंदाबाद क्यों कहते हैं। यह इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के नौजवान अमन के साथ रहना चाहते हैं और हमारे दीन ने हमें यही सिखाया है। हमारे तो दीन का नाम ही इस्लाम है। इस्लाम की डेफिनेशन है टू एक्वायर पीस बाय सबमिटिंग योर विल टू अल्लाह। अमन और सलामती को हासिल करना अपनी रिजा अपने रब के हवाले करने के बाद, दुनिया में भी अमन और आखिरत में भी अमन हासिल करना अपने रब के मुताबिक जिंदगी गुजार कर, यह इस्लाम की डेफिनेशन है। फिर आपको पता है पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट कितनी मजबूत है और वो जरा सी ऐसी गुफ्तगू जो उनकी पॉलिसी के खिलाफ हो और किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से हो रही हो जिसकी बात दुनिया में सुनी जाती हो और खुसूसन नौजवान नस्ल सुनती हो, तो वो किसी ना किसी तरीके से मैसेज जरूर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मुझे आज तक कभी इस टॉपिक के हवाले से किसी ने मैसेज पहुंचाने की कोशिश भी नहीं की। बाकी टॉपिक्स पे भी नहीं करते। उन्हें पता है कि ये अगर एस्टेब्लिशमेंट की गलतियां हाईलाइट करता है तो उसके मुकाबले पर जो पॉपुलर लीडर्स हैं पॉलिटिकल, जो उन्होंने अवाम की मत मारी हुई है, वो उनकी गलतियां भी हाईलाइट करता है। लिहाजा ये एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म से बल्कि अनबायस्ड प्लेटफॉर्म से बात कर रहा होता है। इस मामले में भी किसी ने मुझे अप्रोच करने की कोशिश नहीं की। ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ के नौजवान अमन की आशा चाहते हैं, अमन के साथ रहना चाहते हैं। लिहाजा उन्हें ये जो आपने मशवरा दिया तो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अवाम इस मशवरे के ऊपर अमल कर रहे हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। रहा पीएम मोदी साहब का अपना करैक्टर, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पाकिस्तान के अवाम और आपके मुल्क में रहने वाले 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान भी आपसे ये पूछते हैं कि जब आप चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के और आपने हजारों मुसलमानों का कत्लेआम करवाया, हिंदू मुस्लिम फसाद करवा के, जिसकी वजह से दुनिया के कई मुल्कों में आप पर पाबंदी थी, आपकी जो ये जराइम की लिस्ट है इसकी क्लैरिफिकेशन कब आपने आकर अवाम के सामने रखनी है। आप हमें तो अमन का दर्स दे रहे हैं और बिल्कुल दुरुस्त दे रहे हैं, कभी आपने अपने आप को उस सांचे में फिट करने की कोशिश की? और हालिया दिनों में जो आपकी मां के ऊपर कनाडा के अंदर सिखों का कत्ल हुआ, अमेरिका में दहशतगर्दी की एक्टिविटीज परफॉर्म हुई, जिसकी वजह से ट्रंप जो है वो आपसे मुख्तलिफ औकात में बदला ले रहा है और वो कह रहे जंग मैंने रुकवाई, तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि वर्ल्ड पावर्स जो हैं वो किसी को भी उस ड्राइंग रूम में एंटर नहीं होने देती। जो वर्ल्ड वार 2 के बाद 5 बड़ी ताकतों ने एक ड्राइंग रूम में घुसकर
کنڈی لگا لی ہے اور ویٹو پاورز انہوں نے اپنے لیے ڈکلیئر کر لی ہیں. امریکہ، یو کے، فرانس، چائنا اور رشیا. اگرچہ انڈیا آبادی کے اعتبار سے اتنا بڑا ملک ہے، دنیا میں اب پہلے نمبر پہ آ چکا ہے، 1.5 ارب کے قریب آبادی ہے، 1/5 آف ورلڈ ہے، لیکن ان کی کوئی نمائندگی اس حوالے سے نہیں ہے کہ انہیں ویٹو پاور حاصل ہو. اگرچہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں اپنی آبادی کی وجہ سے، اور اگر انڈیا صحیح طریقے سے اپنی اکانومی کو لے کر چلے تو دنیا میں نمبر 1 اکانومی انڈیا کو ہونا چاہیے. لیکن افسوس انڈیا اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے دنیا کا غریب ترین ملک ہے. یہ جو آپ کو بتاتے ہیں نا ہم جاپان کو کراس کر کے 4تھے نمبر پہ آ گئے، اور بھائی جتنی آپ کی آبادی ہے نا، آپ کو تو پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے، اور پہلے نمبر اور دوسرے نمبر پہ زمین و آسمان کا فرق ہونا چاہیے. 1.5 ارب انسان جہاں پر آباد ہو، اتنی زیادہ یوتھ ہو، اتنا پوٹینشل موجود ہو، زمین اگاتی ہو، اور ان کی جو جی ڈی پی ہے صرف 4,000 ارب ڈالر ہو، یہ 40,000 ارب ڈالر بھی ہو تب بھی کم ہے. اس اعتبار سے آپ غریب ہیں. یہ جو آپ فخر کرتے ہیں نا، یہ تب تھا اگر آپ کی آبادی جو ہے وہ 1.5 کروڑ ہوتی. 1.5 ارب کی آبادی کے ساتھ اتنا بڑا ملک، اس اعتبار سے آپ کی اکانومی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. تو یہ اکانومی بہتر ہونی چاہیے، اور وہ اسی صورت میں ہوگی جب آپ امن کے ساتھ رہیں گے. ہمارا چھوٹا سا مسکین سا ملک ہے جس کے ساتھ آپ نے ٹکر لی ہوئی ہے. انڈیا اور پاکستان کا کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا تھا کہ آپ ٹکر لیتے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کے ساتھ، اس کے فضل کے ساتھ، آپ نے جو ہمارے اوپر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ہمارا ساتھ دیا، اور آپ کو بھی اب ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. آئندہ کوئی بھی بات سوچنے کے لیے بھی، کرنا تو بڑی دور کی بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طریقے سے پاکستان میں آپ نے جو مساجد کو نشانہ بنایا، اور یہاں پر کئی ایک سیولینز شہید ہوئے، ان کا خون ہم کس کے ہاتھوں پر تلاش کریں گے؟ ظاہر ہے پی ایم مودی صاحب کے، جو ہمیں امن اور سلامتی کے ساتھ رہنے کا درس دے رہے ہیں. یہاں پر جن مساجد کے اوپر آپ نے اٹیک کیے تھے، وہ تمام کی تمام مساجد، عام لوگ وہاں پہ نماز پڑھتے تھے، کوئی دہشت گردی کی ٹریننگ وہاں نہیں ہوتی تھی. ہاں کسی زمانے میں یہ مساجد کے ساتھ ملحقہ علاقے جہادی ٹریننگ کا حصہ رہے ہیں، سو کالڈ جہاد. ہم اس وقت بھی اس کو درست نہیں سمجھتے تھے جب سٹیٹ اس کو سپانسر کر رہی تھی، لیکن ہماری سٹیٹ اس سے توبہ کر چکی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے انڈین اٹیک سے ایک دن پہلے انٹرنیشنل میڈیا کو یہ تمام جگہ وزٹ کروائی تھی، کیونکہ پاکستان کو خدشہ تھا کہ یہ دہشت گردی کو بنیاد بنا کر ان جگہوں پر اٹیک کریں گے، تو وہ تمام جگہیں وزٹ کروا دی تھی. اور عین ممکن ہے کہ جو انڈین منسٹر نے بیان دیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم فلاں جگہ اٹیک کریں گے، وہ بات بھی درست ہو، اور پاکستان نے انٹرنیشنل میڈیا کو وہ تمام جگہیں دکھائیں کہ دیکھیں یہاں پہ کوئی دہشت گردی کے اڈے ہیں تو بتائیں. میں آپ کو پاکستانی ہونے کے ناطے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، میں نے ان میں سے ایٹ لیسٹ جو یہ لشکر طیبہ کا کسی زمانے میں مرکز تھا مرید کے میں، یہ وزٹ کیا ہوا ہے. جن دنوں یہاں جہادی ٹریننگ ہوتی تھی، جہادی ٹریننگ کے لیے نہیں، ویسے ایک انٹرسٹ کے طور پر، اب وہاں پر اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اور وہ جو حافظ عبدالرؤف صاحب آپ نے دریافت کیے تھے جو وہاں پر نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، وہ مسعود اظہر صاحب کے بھائی نہیں ہیں، وہ الگ سے ایک اہل حدیث عالم ہیں. اگرچہ ان کا تعلق جماعت الدعوہ جو کسی زمانے میں جہادی تنظیم تھی اور بعد میں پھر فلاح انسانیت فاؤنڈیشن بنی اور پھر ملی مسلم لیگ بن گئی، اس کے ساتھ ہے، لیکن وہ ان تمام ایکٹیویٹیز سے پیچھے ہٹ چکے ہوئے ہیں. اب پولیٹیکل دھارے میں ہے وہ جماعت، اور اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی وہ کہیں پر پرفارم نہیں کرتے. مجھ سے ریاست پوچھتی تو میں کبھی کسی ایسے بندے کو جو کسی زمانے میں اس قسم کی جہادی تنظیم کا حصہ رہا ہے، تو یہ کام نہیں بنتا تھا کہ اس سے اس طریقے سے جنازہ پڑھوا کر تو اپنے دشمن ملک کے ہاتھ میں ایک ہتھیار دیا جاتا. وہ انہوں نے کیش کروایا ہے، اور آپ کو پتا ہے دھروو راٹھی نے بھی اس کو اٹھایا. اور اب کل ایک اور ولاگ آ گیا ہے دھروو راٹھی کا، جس میں انہوں نے اپنی غلطی مان لی ہے کہ واقعی یہ مسعود اظہر کا بھائی نہیں ہے، لیکن وہ دوسری بات اس نے پکڑ لی ہے
اس نے کہا کہ UNO کی جو لسٹ ہے جس میں فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے جو لوگ بلیک لسٹ ہوئے ہیں ان میں یہ بندہ شامل ہے. یہ بات اس کی اپنی جگہ درست ہے. تو میں نے تو اسی وقت اپنے بڑوں کو کہا تھا کہ یہ آپ نے کتنا بڑا بلنڈر کیا ہے. آپ کو پورے لاہور کی 1.5-2 کروڑ کی آبادی میں ایک مولوی ملا جنازہ پڑھانے کے لیے اور وہ آپ نے اس سے پڑھوایا. ان کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ یہ اس تنظیم کے ساتھ وابستہ ہیں جن کی وہ مسجد تھی جو کہ اب پولیٹیکل دھارے میں آ چکی ہے تو ہم نے اس کو بارڈر نہیں کیا. لیکن یہ ایک کمزوری تھی جو انہوں نے دکھائی. اب باہر کے لوگوں کو تو اتنی تفصیلات نہیں پتا, تو وہ گاٹے فٹ ہوگی. اور میں امید کرتا ہوں, میں نے اپنے بڑوں سے بھی بات کی ہے کہ آندہ اس قسم کا بلنڈر آپ نے کوئی نہیں کرنا. جب ہم آلریڈی انڈر آبزرویشن ہے اس حوالے سے کہ دنیا کے ہر اسلام دشمن ملک کی نگاہوں میں ہمارا ملک کھٹکتا ہے اور وہ ہمارے ایٹامک بم کو اسلامک بم کہتے ہیں, تو ہمیں اتنی ہی احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور کوئی ایسا کمزور پوائنٹ اپنا نہیں دینا چاہیے. جبکہ ہمارا دامن اب ایٹ لیسٹ کئی سالوں سے پاک و صاف ہے اس حوالے سے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے ملک سے نکل کر باہر اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرے گا انشاءاللہ. علمی پوائنٹ نمبر 2, PM مودی صاحب نے دوسری بات اس جملے میں جو بولی وہ یہ تھی کہ سکھ چین کی زندگی جیو, یعنی کہ امن سے رہو اور روٹی کھاؤ. بہت اچھا مشورہ دیا. ہماری تو یہی کوشش ہے کہ ہم امن کے ساتھ زندگی گزاریں اور پیس کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں. لیکن معذرت کے ساتھ 2025 میں مئی کے مہینے کے اندر یہ انڈیا پاکستان کی جو جنگ ہوئی یہ تو آپ نے چھیڑی تھی, اور UNO کے جو قوانین ہیں ان کو آپ نے وائلیٹ کیا. ایک الگ سے خود مختار ریاست کے اوپر اس طریقے سے اٹیک کرنا اور جنگ کو سٹارٹ کرنا یہ آپ کا بہت بڑا جرم تھا. ہم تو امن کے ساتھ رہنا چاہتے تھے, یہ جرم آپ نے کیا, ہم نے نہیں کیا. لہذا آپ جو ہمیں امن کا مشورہ دے رہے ہیں پہلے اس کے اوپر خود عمل کریں. ہمارے جو PM صاحب ہیں انہوں نے پہلگام انسیڈنٹ کے فوراً بعد جو کیڈٹس کی پریڈ تھی پاسنگ آؤٹ کاکول اکیڈمی میں, اس میں تقریر کے دوران ابھی انڈیا نے اٹیک نہیں کیا تھا اور خدشہ تھا کہ انڈیا اس واقعے کو بنیاد بنا کر, جس کو ہم ڈنکے کی چوٹ پر دہشت گردی کا واقعہ کہتے ہیں, پہلگام میں جو مظلومین مارے گئے ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کے ورثاء کے ساتھ ہیں, انہیں انصاف ملنا چاہیے. اور پاکستان نے بھی اسے دہشت گردی کا ایکٹ قرار دیا. تو PM صاحب نے اس پریڈ میں تقریر کرتے ہوئے یہ بات کی کہ آپ کسی نیوٹرل فورم سے, UNO سے یا کسی اور آرگنائزیشن سے اس کی انویسٹیگیشن کروا لیں, لیکن اس کے مقابلے پر بجائے PM مودی صاحب ہمارے PM کی اس آفر کو قبول کرتے, انہوں نے پوری ڈٹائی کے ساتھ الزام لگانا شروع کر دیا, جبکہ کرائن بھی بتا رہے تھے کہ پاکستان کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. اس ایکٹیویٹی کے فوراً 10 منٹ کے بعد اس کی FIR لانچ ہوئی اور پاکستان کے اوپر الزام لگ گیا. اور آج 1 جون 2025 ہے, آلموسٹ 1.25 مہینہ گزر چکا ہے, ایک دہشت گرد بھی پکڑا نہیں گیا. دہشت گرد کوئی پکڑا نہیں گیا, وہاں پہ یہ بڑے بڑے پوسٹر لگا رہے ہیں کہ اگر آپ کو پتا ہو تو ہمیں انفارمیشن دیں, اور کنکلوڈ انہوں نے پہلے کر لیا. FIR 10 منٹ بعد کٹی اور پہلی امدادی کھیپ جو ہے وہ 1.5 گھنٹے بعد پہنچی. اس سے ہی لگ رہا ہے کہ گل وچ کوئی اور ہے, یعنی یہ فالس فلیگ آپریشن ہی لگتا ہے. چلیں اگر آپ کو یہ بات بری لگتی ہے, ایٹ لیسٹ پاکستان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسی لیے تو پاکستان نے کہا کہ انٹرنیشنل فورم سے آپ اس کی انویسٹیگیشن کروا لیں. حالانکہ اس قسم کی آفر پاکستان نے پہلے جو ماضی میں ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں کشمیر کے حوالے سے 20-25 سال پہلے, اس کے حوالے سے کبھی آفر یہ نہیں رکھی تھی. اس کے لیے کیوں آفر رکھی؟ پاکستان کانفیڈنٹ تھا کہ ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے. اور TRF جو ایک وہاں کی انڈیجنس کوئی تنظیم ہے, شاید وہ لشکر طیبہ کا آف شوٹ ہے, انہوں نے پہلے رسپانسبلٹی قبول کی بقول ان کے,
بعد میں انہوں نے کہا کہ ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے, لہٰذا وہ تو معاملہ ویسے ہی ایمبیگوس ہو گیا, اور اس میں بھی پاکستان کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. خام خواہ پاکستان کو اس میں گھسیٹا, اور جنگ کا آغاز پی ایم مودی صاحب نے خود کیا, اور اب ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ روٹی کھائیں اور امن کے ساتھ رہیں. آپ دیکھیں ہمارے جو اس وقت آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, انہوں نے بھی ہر فورم کے اوپر یہی بات کی ہے, اگرچہ یہ جنگ انہوں نے جیتی ہے اس کے باوجود وہ بار بار امن کی بات کر رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جی ہم انڈیا کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے, سب یہ کہہ رہے ہیں امن کے ساتھ رہیں گے. سیالکوٹ کے بارڈر کے اوپر جب پی ایم صاحب گئے, آرمی چیف ان کے ساتھ تھے, وہاں پر بھی پی ایم صاحب نے تقریر میں یہ کہا کہ اگر آپ امن کے ساتھ رہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں گے, ہم تجارت بھی کریں گے, لیکن اگر آپ ہم پر جنگ مسلط کریں گے تو پھر پاکستان اپنی خود مختاری کی حفاظت کرے گا. تو پاکستان کی جانب سے تو کبھی یہ بات نہیں کی گئی کہ ہم لڑائی کرنا چاہتے ہیں اور امن کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. دوسری طرف انڈیا نہ صرف پہلگام انسیڈنٹ کے بعد رہنے والے کشمیری مسلمانوں کو تکلیف میں مبتلا کیے ہوئے جو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں رہتے ہیں, بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس حوالے سے تکلیف دے رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ دوستی اس نے گانٹھی ہوئی ہے, اور اس جنگ میں انہوں نے جو ڈرونز استعمال کیے وہ اسرائیل کے تھے. حالانکہ میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں, انڈیا کی جو ڈکلیئر پالیسی ہے وہ فلسطینیوں کے حق میں ہے. انڈیا نے آج تک اسرائیل کے حق میں کبھی ووٹ نہیں دیا. ہمیشہ 1948 سے لے کر آج تک انڈیا نے فلسطین کاز میں فلسطین کو سپورٹ کیا اور 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی. لیکن دوسری طرف اسلام دشمنی میں یا زیادہ محتاط پاکستان دشمنی میں وہ اسرائیل سے مدد لیتے ہیں, اور شاید نیتن یاہو نے ہی ان کے دماغ میں یہ خمار داخل کر دیا کہ جو کچھ ہم نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہے یہاں پر تم ڈان بن کر پاکستانیوں کے ساتھ وہ کچھ کر سکتے ہو. حالانکہ زمین و آسمان کا فرق ہے. فلسطین کی ریاست وہاں کے مسلمان اور پاکستان کی ریاست اور یہاں کے مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اٹامک سٹیٹ بنایا ہے, اور پاکستان نے اگر کسی ایک شعبے میں ترقی کی ہے تو وہ ڈیفنس کا ہی شعبہ ہے, کیونکہ سب سے زیادہ بجٹ اسی میں ہم نے پھونکا. اور اس جنگ کے بعد تو جن لوگوں کے ذہن میں ذرا سا کوئی خدشہ تھا, وہم تھا, وہ بھی نکل گیا کہ پاکستان واقعی ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے. اگر ہماری حفاظت نہیں ہوگی تو باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ فضول ہیں. پاکستان کی ترقی, پاکستان کی خوشحالی, یہاں کا امن, یہ اگر ڈیپینڈنٹ ہے تو ہماری افواج کے اوپر. ہمیں ان سے جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, وہ آج تک قائم ہیں, وہ مستقبل میں بھی رہیں گے. جو پالیٹکس میں وہ لچ فرائی کرتے ہیں وہ اختلاف اپنی جگہ رہے گا, لیکن یہ ہماری ضرورت بھی ہے. جس طرح دیکھیں ماں باپ, ان کا احترام ہے, ان کی عزت ہے, لیکن جہاں قرآن و سنت کے خلاف ماں باپ چلنے کو کہیں گے ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے. لیکن دنیا میں اگر وہ کافر ہیں تو معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے. قرآن کا ہمیں یہی حکم ہے, معروف طریقے سے چلنا ہے. بدتمیزی نہیں کر سکتے, تھپڑ نہیں مار سکتے, آرمڈ کنفلکٹ نہیں کر سکتے. بالکل اس طریقے سے ہم یہاں پر جتنی بھی پولیٹیکل جماعتیں ہیں, مذہبی جماعتیں ہیں, ان سے بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ پروٹیسٹ ضرور کریں لیکن آرمڈ کنفلکٹ نہ کریں, پیٹرول بم نہ پھینکیں ریاست کے اوپر, سڑکیں بلاک نہ کریں, اور کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں جس کی وجہ سے ریاست کمزور ہو. اختلاف رائے کریں, وہ آپ کا رائٹ ہے, گالی گلوچ نہ کریں. وہ ہم اختلاف پہلے کرتے تھے, اب بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. لیکن پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے, یہاں کی مضبوط افواج اور ڈیفنس سسٹم ہماری بیسک نیڈ ہے, مجبوری نہیں, بیسک نیڈ ہے. اس لیے پاکستان جو اپنا بجٹ لگا رہا تھا, اللہ کا شکر ہے DGISPR اگلے دن G6 میں ایک سکول کے اندر گئے ہوئے تھے, وہاں انہوں نے تقریر کی اور کہا کہ
اب آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو یہ کہتے تھے کہ فوج اپنا کام نہیں کرتی، تو ہم نے اپنا کام کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو بالکل آپ نے اپنا کام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے وہ آج بھی ہم کہیں گے کہ آپ نے پولیٹکس میں لج فرائی نہیں کرنا۔ لیکن اس کا ایک اور تلخ پہلو بھی ہے، اس کے اوپر میں ڈسکشن وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہوں کہ اب کمبل تو وہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن کمبل ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس دفعہ انہوں نے ایک ایسا وائرس تیار کیا ہے کہ جو ان کی جان نہیں چھوڑ رہا، اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں جب تک یہ وائرس ختم نہیں کریں گے اس وقت تک ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو وہ اپنی جگہ اپنی ڈاکٹرن میں جسٹیفائی ہیں، میری ڈاکٹرن میں نہیں۔ میری ڈاکٹرن میں تو یہ تماشا جو 2017 میں لگایا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے عدلیہ کے ساتھ مل کر، ایک ہستہ بستہ ملک اجاڑ دیا ایک جوڈیشل فیصلے کے ذریعے سے، تو سارا جو آغاز ہے وہاں سے ہوا، اس سے بھی پہلے 2014 کے دھرنوں سے۔ انڈو ہونا چاہیے تو وہاں سے ہونا چاہیے، تو یہ تو میرا اپنا ذاتی موقف ہے۔ لیکن پھر بھی ہم کہیں گے کہ یہاں کے پولیٹیکل لیڈرز ساتھ بیٹھیں اور مل جل کے آگے چلیں۔ خیر اس ٹاپک کے اوپر مزید کافی ساری گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن آج پی ایم مودی صاحب کی باری ہے، لہٰذا گفتگو کو ہم وہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ پہلگام کا جو انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد بجائے اس کے کہ وہ دہشت گردوں کو پکڑتے، پاکستان کے خلاف انہوں نے سب سے بڑا، میں سمجھتا ہوں جو ایکٹ کیا سٹارٹ ہی میں، وہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، سنتاس کا معاہدہ، جس کے تحت سندھ، جہلم اور چناب کا پانی پاکستان کو ملتا ہے، اس کو انہوں نے معطل کر دیا۔ حالانکہ یہ انہوں نے ہوائی فائر کیا۔ اس طریقے سے نہ تو یہ معاہدے معطل ہوتے ہیں اور نہ اس کا کوئی رزلٹ نکل سکتا ہے۔ یہ دھمکی 2016 میں بھی انڈیا نے لگائی تھی۔ اگر کچھ کرنا ہوتا تو ان 9 سالوں میں انہوں نے کوئی ایسا ڈیم بنا لیا ہوتا، کوئی ایسی نہریں بنا لی ہوتی جس سے دریائے سندھ کا رخ یہ بدل دیتے۔ لیکن پاکستان نے فوراً رسپانس کیا، بلکہ 2 دن پہلے ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے بھی اناؤنسمنٹ کی، اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی کوئٹہ سٹاف کالج میں بھی گفتگو کے دوران، اور جو یونیورسٹیز کے چانسلرز تھے، ٹیچرز تھے، ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہ سندھ تاس کا جو معاہدہ ہے یہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے، اگر آپ اسے معطل کریں گے تو یہ ایکٹ آف وار ہے۔ بالکل یو این او کے تحت کسی کا پانی روکنا، ظاہر ہے کہ پانی اور سانس یہ 2 بیسک نیڈز ہیں، ان کے بغیر آپ گزارا نہیں کر سکتے۔ کھانا پینا بھی اسی پانی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اگر پانی نہیں ہوگا تو آپ کوئی فصل اگا نہیں سکتے۔ تو واقعی یہ ایکٹ آف وار ہے، اور اگر اس قسم کی اگر کوئی آپ ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اسے اعلان جنگ تصور کریں گے۔ اس کے بعد یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا یا نہیں کیا۔ جیسے ہی آپ پانی روکتے ہیں یا اس پانی کو کم کرتے ہیں، گویا آپ نے حملہ کر دیا، اور اس کے اوپر ہماری 0 ٹالرنس ہوگی۔ بجائے اس کے کہ آپ دہشت گردوں کو پکڑتے ہیں، آپ یہاں کے 24 کروڑ عوام کو پانی سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد تو یہاں کے جو عوام ہیں ان کے دل میں آپ کے لیے مزید نفرت میں اضافہ ہوگا، جو آلریڈی امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے اگر پاکستان انڈیا کے ساتھ تجارت کرے، ہمیں سستی اجناس مل جاتی ہیں پاکستان میں۔ ظاہر ہے انڈیا ایک بڑا ملک ہے، اور وہاں پر جس طریقے سے زراعت میں ترقی ہوئی ہے، پاکستان نے اس بڑے لیول پر ترقی نہیں کی ہے۔ ہمیں تو فائدہ ہے، اور انڈیا کو اس سے زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ تجارت سے نفع وہ کماتے ہیں۔ پاکستان تو بہت کم چیزیں انڈیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے، انڈیا کی بہت زیادہ چیزیں پاکستان میں آتی ہیں۔ تو آپ امن کے ساتھ رہیں اور تجارت کریں، اسی میں بھلائی ہے۔ اور میں مختلف مواقع کے اوپر بار بار یہ چیز ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں کہ 1/4 آف ورلڈ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان میں رہ رہا ہے۔ اگر یہاں پر صورتحال خراب ہوتی ہے تو دنیا کی آبادی کا 1/4 حصہ تو ڈائریکٹلی اٹامک وار کی زد میں آ کر تباہ و برباد ہو سکتا ہے، اور باقی کی جو دنیا ہے وہ انڈائریکٹلی اس کا خمیازہ بھوگتے گی۔ لہذا بجائے آپس میں لڑنے بھیڑنے کے، ہمیں تجارت کرنی چاہیے اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ مجھے تو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے اس حوالے سے
ہمارے تو چینل کے اوپر بھی پابندی لگائی ہوئی ہے انڈیا میں. آپ کو حیران کن بات بتاؤں, ہماری جو ویورشپ ہے پاکستان میں وہ 50% ہے, ہمارا جو آفیشیل چینل ہے, اور انڈیا میں 25%, اور مڈل ایسٹ میں آلموسٹ 12%, اور اس کے بعد یو کے اور پھر امریکہ. یہ 5 بڑی جگہ ہیں جن میں ہماری ویورشپ ہے زیادہ. اور آج اگر انڈیا پاکستان کے درمیان امن ہو جائے تو ہماری اس اکیڈمی میں جگہ کم پڑ جائے. اتنے لوگ ہیں جو انڈیا سے آنا چاہتے ہیں. جو کراچی سے جیلم اکیڈمی پہنچتے ہیں انہیں تو بہت ٹائم چاہیے, لیکن واگا بارڈر کو کراس کر کے یہاں پہنچنے میں 3 گھنٹے چاہیے, اور بارڈر سے بمشکل پونے گھنٹے کی ڈرائیو ہے, انڈیا کے مین سٹی سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ امن کے ساتھ رہیں, اور ہمارے جو مسلمان بھائی وہاں پر آباد ہیں, ہمارے جو ہندو بھائی ہیں, کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو ہندوؤں میں موجود ہیں, الحمدللہ حق بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, وہ بھی آئے ہیں ہماری اکیڈمی کے اندر. ہم انہیں ویلکم کہیں گے, بجائے کہ ہم آپس میں لڑتے پھرتے رہیں. اور سب سے زیادہ تکلیف تو کاٹنی پڑ رہی ہے ان لوگوں کو جن کی رشتہ داریاں ہیں انڈیا میں یا انڈیا والوں کی پاکستان میں. پھر علاج کروانے کے لیے جو پاکستان سے لوگ انڈیا جاتے ہیں, جو یورپ اور امریکہ میں اتنا مہنگا علاج ہوتا ہے جگر ٹرانسپلانٹ کا اور باقی, وہ انڈیا میں سستا ہو جاتا ہے. ادویات انڈیا سے سستی مل جاتی ہیں. تو پاکستان تو کبھی نہیں چاہتا کہ انڈیا کے ساتھ جنگ ہو, لیکن انڈیا میں پولیٹیکل لیڈرز اپنی پولیٹیکل گینز کی خاطر, خصوصاً آر ایس ایس کے متاثرین, یہ بی جے پی, اور اس میں بھی مودی صاحب, ورنہ واجپئی صاحب تو اسی پاکستان میں لاہور ڈکلیریشن کر کے گئے تھے مینار پاکستان کے نیچے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے بعد ہماری اسٹیبلشمنٹ نے, مشرف صاحب نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا, کارگل والا معاملہ, وہ ایک بددیانتی کے اوپر مبنی تھا. پہلی بددیانتی تو اس وقت کے سٹنگ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے ساتھ کی کہ ان کو بتائے بغیر انہوں نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی, اور دوسری اس نیشن کے ساتھ کی جو امن کے ساتھ رہنا چاہتی تھی, ان کو ایک نئی جنگ میں جھونک دیا. اور پھر وہی مشرف صاحب جو ہے وہ ہاتھ ملاتے پھرتے تھے واجپئی صاحب کے ساتھ, اور پھر اس وقت سے یہ جہاد والی جو ٹوٹی انہوں نے بند کی, پرائیویٹ جہاد والی, اور اللہ کا شکر ہے گریجولی پاکستان نے اپنی پالیسی کو شفٹ کیا الحمدللہ. تو یہاں پر میں انڈیا کے اس بچے کی وہ سٹیٹمنٹ دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا جو میں اپنی کئی ویڈیوز میں کر چکا. محمد کیف جو بہار سے تھا, جب انڈیا کے ایک اسٹرانچ قسم کے کسی صحافی نے اس کے منہ میں مائک داخل کر کے اپنا لقمہ بھی اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی اور کہا کہ تم پاکستان کو مرد آباد کہو, تو اس نے کہا کہ پاکستان زندہ باد, پاکستان کے عوام زندہ باد. اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں انڈیا زندہ باد, انڈیا کے عوام زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان کے عوام زندہ باد. ہمیں امن کے ساتھ رہنا ہے. دنیا میں ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ لڑ بھیڑ کر ایک دوسرے کو ختم کر دیں. اور میں آپ کو بتاؤں, یہاں پر بھی جو یہ غزوہ ہند کے نام کے اوپر ڈرامہ بازی کی جاتی ہے جہادی تنظیموں کی طرف سے, اور پاکستان انڈیا کی ہر جنگ کو وہ غزوہ ہند بنا کے پیش کرتے ہیں, بھائی یہ قرب قیامت کا معاملہ ہے. اس وقت پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی, اس وقت کی جو ڈائنامکس ہے وہ کیا ہوگی, یہ ہمیں تو نہیں پتا. تو آج بیٹھ کے آپ اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کریں اور انڈیا پاکستان کے درمیان جنگ کروائیں, پتہ نہیں اس وقت غزوہ ہند جو ہونے والا ہے وہ کس قسم کا غزوہ ہند ہونے والا ہے. آج بیٹھ کے اس کو ایکسٹراپولیٹ کر کے اور لوگوں کا لہو گرمانا اور کہنا کہ یہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ جو ہے غزوہ ہند ہے, یہ رسول اللہ کے اوپر بھی جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے, کیونکہ وہ قرب قیامت کا معاملہ ہے. اس میں عیسیٰ ابن مریم بھی نزول فرمائیں گے عین اس وقت میں, اور دجال نکل چکا ہوگا. یہ اس وقت غزوہ ہند ہونا ہے, اور آپ آج بیٹھ کے یہ سارے معاملات کر رہے ہیں, تو اللہ سے ڈر جائیں. آپ کے ساتھ وہی معاملہ نہ ہو جو ہمارے یہاں صوفیوں کے ساتھ ہو گیا ہے. 8 سے 150 سال پہلے تک تو یہ سارے صوفی فخریہ کہتے تھے کہ جی قرب قیامت آ چکی ہے, اور دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں دین جو ہے وہ مکہ مدینے میں سمٹ آئے گا. لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ورلڈ وار 1 کی شکل میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوگا اور عرب میں ایک اسٹرانچ قسم کی توحید پر مبنی حکومت آ جائے گی. آج اللہ کا شکر ہے پچھلے 100 سال سے صوفیوں کی حکومت نہیں ہے, موحدین کی حکومت ہے.
اپنی کمزوریاں ان کی جو ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن شرک نہیں ہے وہاں پر. اور 4 مسلح جو سلطنت عثمانیہ نے 1917 تک ڈالے ہوئے تھے، 1517 سے 1917 تک 400 سال تک امت کی جمعیت کو توڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے 4 مسلح اٹھا کے پرے پھینکے. 4 مسلح ڈال کے تو وہ اجماع کر کے بیٹھے ہوئے تھے، آج اجماع ان کا ٹوٹ گیا. تو مجھے بتائیں آج اگر وہ صوفی زندہ ہو جائیں اور تو اور اعلی حضرت اگر قبر سے نکل آئیں تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. اعلی حضرت کو جن لوگوں نے مجدد ڈکلیئر کیا تھا اس زمانے میں حسام الارمین لکھنے پر 1905 میں، جبکہ آئنسٹائن نے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی 1905 میں پیش کی اور ہمارے اعلی حضرت نے حسام الارمین لکھی، اور جواب میں علماء دیوبند نے المحند علی المفند لکھی. تو علماء حرمین نے تو اعلی حضرت کو مجدد ڈکلیئر کیا ہوا تھا. آج اعلی حضرت باہر آئے تو انہیں پتا چلے کہ وہ تو آپ کو دین بدعت کا مجدد سمجھتے ہیں، کیونکہ آج وہ صوفی نہیں رہے. تو اس لیے وقت بدلتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت غالب آئے گی تو حالات و واقعات ویسے بنیں گے. لہٰذا یہ اس قسم کی یہاں جنگی صورتحال کو پیدا کرنا خصوصاً پاکستان میں بعض لوگ کرتے ہیں جو وہ بالکل غلط ہے. ہم پہلے بھی اسے کنڈیم کرتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں اور مستقبل میں بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 3، وہ جو ان کی سٹیٹمنٹ کا آخری حصہ تھا کہ روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو تمہارے لیے ہے ہی. دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی جس میں 1/5 آف ورلڈ رہتا ہو، اس کا پرائم منسٹر اگر اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے اپنے پڑوسی ملک کی 24 کروڑ عوام کے لیے، تو پھر اس قسم کی ڈیموکریسی کے اوپر نماز جنازہ پڑھ لینا چاہیے. پی ایم مودی صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ صراحتاً دہشت گردی کے اوپر مبنی ہے، مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. اور یہ گولی کی دھمکی ان لوگوں کو دے رہے ہیں جہاں پر رہنے والے لوگ 97% مسلمان ہیں جو شہادت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. اسلام کا جو سمم بونم ہے، ہائیسٹ گڈ، وہ قتال ہے. کوئی شخص اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں اتر آئے اور اپنی جان مال اپنے رب کے لیے قربان کر دے، اس سے اوپر کوئی درجہ ہو نہیں سکتا. لہذا مسلمان کو اس قسم کی دھمکی دینا، یہ تو آپ اس کے ایمان میں اضافے کا باعث ہی بنیں گے، سیدھی سی بات ہے. اور آپ نے اس کا مزہ چکھ بھی لیا. ہمارا جو آپریشن تھا بنیانم مرصوص آہنی دیوار، اس نے ثابت کیا کہ پاکستان کے عوام اور یہاں کی افواج اور تمام پولیٹیکل پارٹیز، مذہبی جماعتیں ایک آہنی دیوار ہیں پاکستان کی حفاظت کے لیے. اور ظاہر ہے یہ ایک خطہ زمین کی حفاظت نہیں ہے بلکہ یہاں پر رہنے والے لوگوں کی حفاظت ہے. یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت کے طور پر عطا کیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ محمد علی جناح کی بہت بڑی کامیابی تھی. ان سے زیادہ انٹلیکچوئل اور جینیس لوگ تھے، گاندھی صاحب بھی اور ابوالکلام آزاد بھی. ان دونوں کے ہوتے ہوئے اور ان کے سینکڑوں پولیٹیشنز کے ہوتے ہوئے ایک اکیلے بندے کا یہ ملک حاصل کرنا اور گریٹ برٹن کو قائل کر لینا، یہ بہت بڑی بات تھی. اور آج تو ہمیں اس چیز کا احساس ہے. اور دیکھیں بانی پاکستان محمد علی جناح رحمہ اللہ نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ انڈیا میں رہنے والے جو مسلمان ہیں ان بیچاروں کو ہمیشہ اپنی نیشنلٹی ثابت کرنی پڑے گی، اور وہ آج تک کرنی پڑ رہی ہے. وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذہبی لوگ بھی اس قسم کی ولگر لینگویج پاکستان کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے بڑوں کو پوچھیں کہ پہلگام کا جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا وہ دہشت گرد آج تک کیوں نہیں پکڑے گئے. اس کی بجائے آپ نے پاکستان میں مساجد کو ٹارگٹ کر دیا، نہتے سیولینز کو مارا،
اور پھر ظاہر ہے پاکستان نے تو جواب دینا تھا, اس میں ان کی طرف سے بھی سویلین مارے گئے. ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ سب کچھ ہو, لیکن اس قسم کا ڈیمیج تو ہو جاتا ہے. تو پاکستان کا جو فوجی آپریشن تھا یہ ان کے فوجی آپریشن کے جواب میں تھا. یہ جنگ آپ نے مسلط کی تھی, آپ نے جو یہاں کی عوام کو گولی کھلانے کی کوشش کی وہ آپ کے گاٹے فٹ ہو گئی, دنیا نے دیکھ لیا. آپ نے رافیل لیے تھے 2019-20 میں, آپ کہتے تھے ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم پاکستان کا مقابلہ کرتے. رافیل لیے آپ نے, وہ گرے, اور اب تو آپ نے دیکھا ہے کل ان کے جنرل کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے, ایک ایک کر کے سارے مان رہے ہیں کہ ہاں واقعی گرے ہیں. رافیل گروا کر آپ نے صرف رافیل کو ڈیمیج نہیں کیا, فرانس کی پوری انڈسٹری کو باندھ کر مروایا ہے. اور امریکہ اندر سے خوش ہے کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے جہاز بیچے. دنیا میں ظاہر ہے اب سب سے بڑا جو سورس آف انکم ہے وہ اسلحہ بیچنا ہے. امریکہ کے بھی آلموسٹ 60% کے قریب لوگ جو ہیں وہ اسی انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہیں. ان کی تو روٹی روزی اسلحے کے ساتھ چل رہی ہے. تو ٹرمپ تو بہت خوش ہے جو کچھ ہوا ہے. تو رافیل گروا کر آپ نے فرانس کو باندھ کے مروایا. S-400 جو ڈیمیج ہوا رشیا کو باندھ کے مروایا. اسی لیے اب رشیا آپ دیکھیں پاکستان کے ساتھ کتنے اچھے تعلقات کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس کے جواب میں صرف وہ یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ آپ جہاں بھی جا کر اپنی فتح کو اناؤنس کرتے ہیں نا تو یہ S-400 کا نام نہ لے, کیونکہ وہ رشیا کا ہے نا, سانو نہ باندھ کے مرواؤ نال. لیکن یہ انڈیا نے باندھ کے مروایا, سیدھی سی بات ہے. اسی طریقے سے اسرائیل کے ڈرون گرے, ہمیں بڑی خوشی ہوئی کیونکہ ہم فلسطین تو نہیں پہنچ سکے. فلسطین مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے, لیکن ایٹ لیسٹ پاکستان کے مسلمانوں نے کسی درجے میں اپنا یہ غصہ نکال لیا کہ یہ صرف انڈیا کو شکست نہیں ہوئی, اسرائیل کو بھی ہوئی ہے. اسرائیل کو بھی باندھ کے مروایا ہے پی ایم مودی صاحب نے, اور انڈیا کو باندھ کے مروایا ہے اسرائیل نے. یہ مودی کو ساری پھونک چڑھائی ہوئی تھی اسرائیل کی, اور وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جس طرح میں یہاں مڈل ایسٹ میں بدماش ہوں تو تم اس ایریا میں بدماش بن سکتے ہو. لیکن وہ اردو میں بھی ایک محاورہ بولا جاتا ہے, پنجابی میں بھی, کہ ہر سوراخ میں ہاتھ نہیں داخل کرتے, بعض اوقات کسی سوراخ سے سانپ بھی نکل آتا ہے. تو اس دفعہ تو ان کے ساتھ بڑی بری ہوئی ہے اور انہوں نے دیکھ لیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی بھی کامیاب ہوئی. انڈیا جو اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتا تھا, دنیا کا کوئی ایک ملک بھی انڈیا کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. اسرائیل بھی نہیں کھڑا ہوا جو کھڑا ہونے کا حق تھا. لیکن اس کے مقابلے پر پاکستان جو اپنے آپ کو ایک کمزور ملک سمجھتا تھا اس حوالے سے کہ فورن پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے, ظاہر ہے ہم چھوٹا ملک ہیں, انڈینز تو ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں, اس کے باوجود پاکستان کی فورن پالیسی کیسی کامیاب رہی کہ پاکستان کے ساتھ چائنا کھڑا ہوا. اعلانیہ پہلی دفعہ چائنا جو ہے وہ اعلانیہ کسی ملک کے ساتھ اس طریقے سے کھڑا ہوا ہے, ہر لحاظ سے سپورٹ کی. اس کے بعد آپ دیکھیں ترکیے کھڑا ہوا, آذربائیجان کھڑا ہوا, ایران کھڑا ہوا. حالانکہ ایران کی کتنی بڑی تجارت ہے انڈیا کے ساتھ, اس کے باوجود پاکستان کو سپورٹ کیا. اور سب سے بڑی ان کے لیے جو غم کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ چائنا نے پاکستان اور افغانستان کی بھی دوستی کروا دی ہے, جو ہمارے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز تھی کہ پاکستان اور افغانستان کو تو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے. طالبان کے آنے سے پہلے تو انڈیا کا صوبہ بنا ہوا تھا افغانستان, لیکن طالبان کے آنے کے بعد پاکستان کو امید تھی کہ افغانستان کے تعلقات پاکستان سے بہتر ہوں گے, لیکن نہیں ہو سکے. اس میں کئی ایک ریزنز تھیں, ان کی طرف سے بھی ہماری طرف سے بھی. لیکن اللہ کا شکر ہے جو ہم بارہا عرض کرتے ہیں کہ اسلام کا چھٹا فرض جو ہے وہ روٹی ہے, انڈکلیئرڈ. 5 فرائض تو ڈکلیئر ہے, چھٹا روٹی ہے. اسی روٹی کی وجہ سے افغانستان اور پاکستان نے دوستی کر لی ہے, چائنا نے دوستی کروائی ہے, سی پیک میں ان کو شامل کیا ہے. ظاہر ہے 7 سے 8 ارب ڈالر کا ڈیفیسٹ ہوتا ہے افغانستان کے بجٹ میں. وہ تسبیح پڑھ کے تو پورا نہیں انہوں نے کرنا,
پہلے وہ پاکستان اور افغانستان میں جو چوری کی اکانومی تھی اس کے ذریعے میٹ ہوتا تھا، جو پاکستان نے اپنا بارڈر سیل کر دیا، تو افغانستان نے تو اب بھوکے مرنا تھا۔ ان کی سب سے زیادہ تجارت اس حوالے سے اب چائنا سے ہے، تو چائنا ان کی بنیادی ضرورت ہے اس وقت، تو چائنا نے انہیں مجبور کیا کہ آپ پاکستان کے ساتھ دوستی کریں، اور اب آپ نے دیکھا ان کی ملاقات بھی ہوئی، اب دونوں طرف سے پازیٹیو خبریں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اخندزادہ ہبت اللہ نے ایک کمانڈر کے ذریعے سٹیٹمنٹ دلوا دی ہے کہ امیر کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے ملک میں جہاد نہیں ہو سکتا۔ بغیر نام لیے انہوں نے ٹی ٹی پی کو پہلی دفعہ شٹ اپ کال دی ہے، جن کو انہوں نے پناہ دی ہوئی تھی کہ پاکستان میں آپ نے کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی روٹی ہے، یہ روٹی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے اگینسٹ پاکستان نے انڈیا سے افغانستان تک جو تجارت تھی، جو بیسک نیڈز کی چیزیں تھیں، وہ تجارت پاکستان نے کھول دیا انڈکلیئر۔ انڈیا سے اجناس جو ہیں وہ افغانستان تک جا رہی ہیں۔ افغانستان میں ظاہر ہے یہ اجناس نہیں ہوتی، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو فروٹ دیا ہوا ہے، ان کا فروٹ ہمارے ملک میں آتا ہے، لیکن انڈیا سے جو چیزیں وہ خریدتے تھے وہ اس جنگ کے بعد تجارت رکی ہوئی تھی، وہ پاکستان نے کھول دی ہے۔ اور انشاءاللہ امید ہے ایران کے ساتھ اگر ہمارا پائپ لائن کا وہ مسئلہ حل ہو جائے اور ایران بھی ذرا اپنی اکڑ چھوڑ دینا، دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہیے اور اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر رشیا والی وار نہ ہوتی جو انویژن کی افغانستان میں رشیا نے، تو شاید پاکستان اپنی اٹامک انرجی کی جو یہ صلاحیت ہے اس کو اٹامک بم میں کبھی بھی کنورٹ نہ کر سکتا۔ اس جنگ کی آڑ میں پاکستان نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا، ایک وقت تھا یوٹیلائز کر لیا، پھر 1998 میں دھماکے ہو گئے، 11 ستمبر 2001 کے بعد تو پاکستان دھماکے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ہو گئے، ایک پازیٹیو ٹائم تھا، یوٹیلائز ہو گیا۔ ایران کے لیے اس وقت یہ پازیٹیو ٹائم نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی پابندیوں کو اس طریقے سے برداشت کر سکے۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں بڑے خوشحال ہیں، لیکن مشکل وقت ہے، سیدھی سی بات ہے ان کے اوپر۔ آپ دیکھیں $1 جو ہے جو ڈکلیئر کیا ہوا ہے ایران نے، وہ 42,000 ایرانی ریال کے برابر ہے۔ 4200 نہیں سرکار، $1 کے 42,000 ایرانی ریال آتے ہیں، اور یہ تو وہ ریٹ ہے جو گورنمنٹ نے نکالا ہوا ہے، لیکن مارکیٹ کا ریٹ یہ نہیں ہے، مارکیٹ کا ریٹ ہے 86,000۔ $1 آپ پاکستان سے لے کر جائیں نا تو ایرانی جو ریال ہیں وہ آپ کو 86,000 ملیں گے۔ ہمارا تو 282 اس وقت ڈالر ہے، 286 ہو جائے تو چیخیں نکلیں گی، چھڑا 286 اور ادھر 86,000، یہ فرق ہے۔ تو ایران کو بھی چاہیے کہ اب اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور امریکہ کے ساتھ ڈیل کرے اور اپنے معاملات کو آگے لے کے چلے، پاکستان کا بھی فائدہ ہو۔ آئل کی لائن بچھائی بھی ہے انہوں نے پاکستان کے بارڈر تک، پاکستان بھی آئل خریدے، گیس خریدے، یہاں کے لوگ بھی خوشحال ہوں اور دنیا میں امن و سلامتی کے ساتھ ہم رہیں۔ دنیا میں انسان اس لیے نہیں آئے کہ واپس میں جنگیں کرتے رہیں، نہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کو پسند کیا ہے، نہ نبی الاسلام نے جنگ کو پسند کیا ہے۔ میں اس ٹاپک کے اوپر کئی دفعہ بول چکا ہوں، آج ٹاپک نہیں ہے۔ جنگیں ایز اے لاسٹ ریزارٹ کی جاتی ہیں، امن کے حصول کے لیے اور کسی کی بدماشی کو ختم کرنے کے لیے۔ خام خواہ ایک دوسرے کے ساتھ بھیڑنا، اس کی زمین ہتھیانا، اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ نہ یہ جہاد اور قتال کا کوئی مقصد قرآن و سنت میں اس طریقے سے بیان ہوا ہے۔ اس لیے مودی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہوش کے ناخن لیں۔ اس جنگ کے بعد پاکستان کے عوام اور بنگلہ دیش کے عوام بھی بالکل الحمدللہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے، پہلے ہی تھے اسلام کے رشتے کی وجہ سے، لیکن اس جنگ میں سوشل میڈیا کے اوپر جہاں پاکستان کو چائنا کے عوام نے سپورٹ کیا، ترکیے کے عوام نے سپورٹ کیا، ایران کے عوام نے سپورٹ کیا، آذربائیجان کے عوام نے سپورٹ کیا، ان کی حکومتوں نے سپورٹ کیا،
بنگلہ دیش کے عوام نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا، اور میں ان سارے ملکوں کا، ان کے عوام کا اس حوالے سے شکریہ ادا کروں گا۔ پاکستان کو سپورٹ کرنے کے اعتبار سے انشاءاللہ اللہ نہ کرے کبھی ان ملکوں پر برا وقت آئے تو پاکستان بھی ان کی سپورٹ پہ کھڑا ہوگا۔ سب سے بڑا احسان جو مودی صاحب نے کیا یہ ایڈوینچر کر کے، وہ یہ کہ پاکستان کے عوام اور فوج وہ ایک پیج پہ آ گئے۔ یہ جو دراڑیں آئی ہوئی تھی صرف اس وجہ سے کہ پاکستان کی فوج پالیٹکس میں لچ فرائی کرتی تھی اور وہ پولیٹیکل گورنمنٹس کو ہٹاتی رہی۔ نون لیگ تو آپ کو پتا ہے پہلے ہی ناراض تھی ان سے، یہ تو صلح ابھی تازہ کی نا، ناراض تو ہیں اندر سے، اور پی ٹی آئی بھی ناراض تھی، اس طریقے سے باقی مذہبی جماعتیں بھی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس ایپیسوڈ کے بعد اس شر میں سے خیر نکلا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے الحمدللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خفیہ تدبیر ہوئی کہ پاکستان کے عوام اور فوج ایک پیج پہ آگے۔ اس جنگ سے پہلے فوج کی مقبولیت کا کیا حال تھا وہ آپ کو پتا ہے۔ چند ایک آوازیں ہماری جیسی عوام کو سمجھاتی تھیں کہ آپ ریاست سے ٹکر نہ لیں، فوج سے ایز اے ادارہ نفرت نہ کریں، پالیسیز سے ہمیں بھی اختلاف ہے، اور اس کے اگینسٹ ہمیں تکلیف بھی اٹھانی پڑتی تھی، ان کی گالیاں بھی کھانی پڑتی تھیں۔ اور میں اکیلے میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو کہیں خدا نہ خواستہ پاکستان کا حشر لیبیا والا نہ ہو جائے، عراق والا نہ ہو جائے، کیونکہ اگر عوام اور فوج آمنے سامنے آتی ہے تو اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ تباہی ہوتا ہے۔ اور میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ ایشو کیسے ریزالو ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ ایشو ریزالو ہو گیا، بلکہ ایک ہفتے نہیں، 1 گھنٹے کے اندر۔ 9 مئی کو 2023 میں ہم کہاں کھڑے تھے، اور 10 مئی 2025 کو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہو چکا ہے۔ لہذا وہ جماعت جو فوج کے خلاف اس حوالے سے اپنی کمپین لے کر چل رہی تھی، ان کو بھی، ان کے بڑوں کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ علیمہ باجی کی بات مان لیں۔ یہ بات ہے جو اب صحیح کی ہے علیمہ باجی نے، ایک جملہ بول کے انہوں نے وہ تمام یوٹیوبرز جن کا بڑا سرغنہ عمران ریاض خان ہے، اور ان کے سارے جھوٹے یوٹیوبرز کو دفن کر دیا، جو کہتے تھے فلاں گر گیا سجدے میں، فلاں جا کے معافیاں مانگ رہا ہے۔ علیمہ باجی نے بتا دیا کبھی کسی نے کوئی معافی نہیں مانگی۔ انہوں نے کہا بتاؤ ہمارے بھائی کو کیسے چھوڑو گے۔ یہ علیحدہ بات ہے، اگلے دن پھر وہ بیک فوٹ پہ چلے گئے ہیں۔ وہ طریقہ واردات ہے، وہ پاکستان کو اب سمجھ آ چکا ہے، پاکستان کے عوام کو، کہ پہلے پاؤں پڑتے ہیں، پھر گریبان پکڑتے ہیں، پھر پاؤں پکڑتے ہیں، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ نہ گریبان پکڑیں نہ پاؤں پکڑیں، ڈگنیٹی کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلیں، ورنہ اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل گورنمنٹ جتنی مضبوط ہو چکی ہے اس وقت تو آپ صلح کا سوچیں بھی نہ۔ اس لیے کوشش کریں کہ مل جل کر معاملات کو لے کر چلیں۔ آپ جو اپنی ٹویٹس کے اندر وہ جنرل یحییٰ کے ساتھ کمپیئر کرتے تھے ہمارے آرمی چیف صاحب کو، تو وہ جنرل یحییٰ تو نہیں نکلے، اس کی وجہ سے تو ملک 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ انہوں نے تو پاکستان کو پہلی دفعہ ایک واضح جنگ جتا دی ہے، لہٰذا اب فوج کا گراف تو اوپر چلا گیا، یہ اس شربے سے خیر نکلا ہے۔ اور اس پہ میں نے اس وقت ہی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ اس کا یہ رزلٹ بھی نہیں نکلنا چاہیے کہ میرے عزیز ہم وطنوں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پولیٹیکل گورنمنٹ کو چلنے دیں، اور ویسے تو آپ کو شہباز شریف صاحب کی شکل میں اتنا آئیڈیل پرائم منسٹر مل گیا ہے، اور آپ کو یہ بات پتہ ہے، یہ تو اب اوپن سیکرٹ ہے، 2018 کے الیکشن میں بھی اگر شہباز شریف صاحب کے لیے نواز شریف صاحب مان لیتے تو اس وقت بھی پرائم منسٹر انہوں نے بننا تھا۔ یہ تو مجبور انہوں نے خان صاحب کو لیبارٹری میں تیار کیا تھا، ورنہ اس وقت آپ کو پتا ہے سب سے مقبول جماعت تو یہی تھی نا، سارے الیکشن وہی جیت رہی تھی، جس طرح آج پی ٹی آئی مقبول جماعت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن اس مقبولیت کو مس یوز کرنا یہ غلط چیز ہے۔ تو اس لیے میں نے خان صاحب کو بارہا ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کے یوٹیوبرز جو فتنہ پھیلا رہے ہیں اور آپ کی سٹیٹمنٹس کو بنیاد بنا کے اس فتنے کو آپ اپنی زندگی میں خود ختم کریں۔
اور یہ نفرت کو ختم کریں, اور یہ ظاہر دونوں طرف سے ہونی چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. باقی اب وہ بھول جائیں آپ کوئی پروٹیسٹ کر کے یا اس طریقے سے کوئی گورنمنٹ چینج کر سکتے ہیں, تو ان کو تو کوئی اب ضرورت نہیں پڑی ہوئی ہے. یہ تو ابھی میں نے عمران ریاض خان صاحب کو رسپانس کرنا ہے, جو انہوں نے میرے بارے میں ابھی حالیہ ایک انٹرویو ریکارڈ کروایا, وہ 1 مہینے سے تقریباً 2 مہینے سے پینڈنگ ہے, بلکہ کیونکہ یہ انڈیا پاکستان کی جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا تو میں اسے رسپانس نہیں کر سکا. وہ میں انشاءاللہ کروں گا, چند ایک باتیں اس وقت بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. فی الوقت تو مودی صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ جو آپ کے دماغ میں یہ خمار تھا نا کہ ہم نیو نارمل سیٹ کریں گے, کتنا خطرناک نیو نارمل انہوں نے سیٹ کیا کہ اگر انڈیا میں اپنی مرضی سے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر دے, یا دنیا کا کوئی ملک انڈیا کو پاکستان کے خلاف چڑھانا چاہے اور وہاں پہ کوئی دہشت گردی کی ایکٹیویٹی کروا دے اور پھر وہ سوشل میڈیا پہ پھیلا دے کہ پاکستان نے کروائی ہے, تو انڈیا جو ہے پاکستان کے اوپر اٹیک کر دے گا. اب انہوں نے نیو نارمل یہ سیٹ کیا ہوا تھا کہ جی جو کوئی ایکٹیویٹی ہوگی پاکستان پہ ڈالیں گے اور اس طریقے سے ہم ان کے اوپر اٹیک کر دیں گے. پاکستان کی فوج نے جس طریقے سے رسپانس کیا, تو اب نیو نارمل پاکستان نے سیٹ کر دیا کہ اگر آپ اس قسم کی حرکت کرو گے تو ہم آپ کے ساتھ یہ کچھ کریں گے. اور اب ان کو صحیح سمجھ آ گئی ہے, جس کا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر, پاکستان کے آرمی چیف دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں جا کے تقریریں کر رہے ہیں, صحافیوں کو جواب دے رہے ہیں, اور پی ایم مودی صاحب کا یہ حال ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آ کے جواب نہیں دے سک رہے, کسی صحافی کی کسی بات کا جواب نہیں دے سک رہے, وہ تو فیس ہی نہیں کر رہے کسی کو. اور یہ کمانڈو بنے ہوئے تھے, ڈان بنے ہوئے تھے, اپنے صحافیوں کی باتوں کا جواب بھی نہیں دے سک رہے. سوال کچھ اور پوچھتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے مولویوں کی طرح گھما پھرا کے ایسی بات کرتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. وہ لگتا ہے کہ فقہ حنفی کے اس سے تعلق رکھتے ہیں مودی صاحب. ہاں, سوال تو اڑے کلو کیوں ہو رہا ہے تو جواب کیا دے رہے ہو. جس طرح یہاں پہ کوئی قرآن و سنت کی بات پوچھے تو کہتے ہیں جی آپ انجینئر کو تو نہیں سنتے. اور بھائی سوال تیرے کو قرآن و سنت ہو رہا ہے, آپ انجینئر کو تو نہیں سنتے. تو مودی صاحب کی بھی یہی حالت ہوئی ہوئی ہے, ان سے جب سوال پوچھتے ہیں تو وہ کچھ کا کچھ جواب دیتے ہیں, وہ اپنے اسی خمار کے اندر ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے وہاں کے عوام کو, ان کے صحافیوں کو, جنہوں نے کراچی بھی فتح کر لیا تھا میڈیا پہ, لاہور بھی فتح کر لیا تھا اور لگ رہا تھا کہ پورے کے پورے ملک کے اوپر ان کا قبضہ ہو گیا ہے, آج وہی میڈیا ان کو گالیاں دے رہا ہے, کس طرح ذلیل کر رہا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور مین میڈیا کے اوپر بھی. تو اللہ کا شکر ہے پاکستان نے ہر محاذ کے اوپر اس جنگ کو جیتا ہے. اینڈ پہ میں مودی صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان نے ماضی میں کئی دہائیاں پہلے کشمیر جہاد سو کالڈ جو تھا, جسے ہم اس وقت بھی غلط سمجھتے تھے, ہم سے مراد ہے میں, ہماری ریاست تو صحیح سمجھتی تھی, آج ریاست کو بھی سمجھ آ چکی ہے اور کافی عرصے سے سمجھ آ چکی ہے. تو اسی ڈگر پر مودی صاحب نہ چلیں جس پہ پاکستان نے چل کر خاری کمائی ہے. آپ کا کوئی ساتھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. دیکھیں ٹرمپ جس نے آپ کو ہلہ شیری دی تھی, آج ٹرمپ ایٹ لیسٹ 9 دفعہ تو بول چکا ہے کہ میں نے جو ہے وہ سیز فائر کروایا ہے, لیکن مودی صاحب کی جرت نہیں کہ کوئی سٹیٹمنٹ دے جائیں. اور لوگ انہیں اکسا رہے ہیں کہ بولیں, کیوں بولیں بھائی, دنیا میں جو ورلڈ چیمپئن ہے غوث وقت ہیں وہ تو ٹرمپ صاحب ہے. حضرت ٹرمپ اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ پاکستان کے بارے میں بھی دیتے تو پاکستان نے بھی کوئی اس طرح کا جواب نہیں دینا تھا. دیکھیں اس کے جواب میں پاکستان نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ ٹرمپ نے سیز فائر نہیں کروایا. یہ تو ہماری طاقت تھی کہ ہم نے انڈیا کو بیک فٹ پہ جانے پہ مجبور کر دیا. آپ نے اس اینگل پہ کبھی سوچا ہے؟ ہم تو مودی کو کہہ رہے ہیں نا, اور مودی کے عوام اور ان کے بڑے صحافی ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹرمپ کا جواب دو. پاکستان کے عوام تو نہیں کہہ رہے اپنے بڑوں کو کہ آپ ٹرمپ کو جواب دو, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ غوث وقت ہے. ورنہ تو ہمیں بھی کہنا چاہیے نا کہ ہمارے پرائم منسٹر اور آرمی چیف یہ کہیں کہ جی ٹرمپ کی وجہ سے جنگ نہیں رکی ہے, یہ ہم نے انڈیا کو مجبور کیا ہے, انہوں نے جنگ روکی ہے. ہم بھی نہیں کہہ رہے. اس کا مطلب ہے کہ جو بڑے ہیں وہ بڑے ہی ہیں. آپ نہ مانیں, آپ بے شک کہتے رہیں کہ جی آئی ایم ایف قرضہ مانگے گا تو ہم کہیں گے آیا جے غوری. اس طرح نہیں ہوتا دنیا میں بھائی, کوئی دھمکی نہیں لگا سکتا. وہ ایک ٹویٹ کر دیں تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے.
چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ انہوں نے ارن کیا، ہمیں بھی یہ ارن کرنا ہوگا. اور یہی بات ہم اپنے علماء کو بھی سمجھاتے ہیں، اور اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے ان ویلاگرز کو بھی سمجھاتے ہیں جو بیٹھ کے ویلاگ بنا کے یہاں پہ کوئی اسلامک نظام اور خلافت قائم کرنے کی صرف گفتگو کرتے ہیں، اور لوگوں کو اس طریقے سے ابھارتے ہیں کہ وہ کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں. پی ایم مودی صاحب کے لیے آخر میں میسج ہے جو ابھی ہمارے آرمی چیف صاحب نے، فیلڈ مارشل صاحب نے جو ٹیچرز اور وائس چانسلرز کے ساتھ گفتگو کی، اس میں انہوں نے کافی ساری باتیں کی، لیکن وہ ساری باتیں آج ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ پہ جو 3 باتیں انہوں نے کی میں وہ مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ تحفہ ہے مودی صاحب کے لیے. پہلے انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کی اجارہ داری قبول نہیں کریں گے سب کانٹیننٹ کے اندر. یہ سیدھا ان کو میسج تھا کہ آپ کی کوئی اجارہ داری قبول نہیں ہوگی، اور یہ جو آپ نے بدماشی شروع کی ہوئی ہے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی شکل میں بلوچستان میں، آپ کو پتا ہے یہ پرسوں بھی اٹیک ہوئے ہیں اور یہ مسلسل سلسلہ جاری ہے. ظاہر ہے اب وہ اپنا غصہ اس طریقے سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ جنگ تو جیت نہیں سکتے. ان کا بھی انشاءاللہ انجام قریب ہی ہے. پہلے پاکستان تھوڑا لحاظ کرتا تھا کہ چلو پاکستان کے عوام ہی ہیں، لیکن اب ہماری فوج نے یہ طے کر لیا ہے کہ ڈرونز کے ذریعے ان کو بھی سبق سکھائیں گے. اور بھائی جب انڈیا بیک فٹ پہ چلا گیا جو پاکستان سے آلموسٹ 5 گنا بڑا ملک ہے اور اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے تو بہت بڑا ملک ہے، تو یہ بدماش تو شاہی کوئی نہیں ہے. صرف تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھا ہوا تھا، لیکن اب ہلکا ہاتھ نہیں ہے. وہ جو 125 بندے جنہوں نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی، بینک لوٹے اور باقی، ان میں سے 113 بندے پاکستان کی افواج نے چن کے جہنم واصل کر دی ہیں. فتنۃ الہندوستان ہو یا فتنۃ الخوارج انہیں آپ کہہ دیں، تو اب ان کے لیے بالکل زیرو ٹالرنس ہے. دوسری بات جو انہوں نے کی کہ کشمیر کے اوپر کوئی سودا نہیں ہوگا. اللہ کا شکر ہے اس جنگ میں سے ایک خیر یہ بھی نکلی ہے کہ کشمیری جن کو ہم نے بالکل لاوارث چھوڑ دیا تھا، اور جب ہمارے ایکس پرائم منسٹر ٹرمپ کو مل کے آئے تھے خان صاحب، اس کے بعد کشمیر تو بالکل دفن ہو گیا تھا. صرف 1 گھنٹے کے لیے بلکہ آدھے گھنٹے کے لیے جمعے والے دن آپ نے کھڑا ہونا تھا اور پروٹیسٹ کرنا تھا، اس سے بھی ہم جاتے رہے. دوبارہ سے کشمیر کا آس جو ہے وہ زندہ ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ انڈیا اپنے لیے بہت بڑی ناکامی سمجھتا ہے کہ کشمیر کا نام انڈیا اور پاکستان سے ہٹ کے کوئی تیسرا ملک لے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم دونوں ملکوں کا مسئلہ ہے، لیکن پاکستان نے الحمدللہ اس جنگ سے یہ بھی گین کیا ہے کہ اسے انٹرنیشنل مسئلہ بنا کر پریزنٹ کیا ہے دنیا کے سامنے. اور اس میں ایک ملک جسے میں سلوٹ کرتا ہوں، اس نے ہر موقع کے اوپر کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے، وہ ایران ہے. میں 2-3 دن پہلے بھی خامنائی صاحب کا ایک کلپ آیا میرے سامنے، تو وہ کشمیری جو مظلومین ہیں ان کے حق میں بات کر رہے تھے. تو فلسطین ہو، کشمیر ہو، یا دنیا میں کہیں مسلمان آباد ہوں، ان پر ظلم ہوتا ہو، تو ایران یہ بھی نہیں دیکھتا کہ ان کی دوستی کس ملک کے ساتھ ہے. ان کی دوستی انڈیا کے ساتھ زیادہ ہے پاکستان کی بنسبت، لیکن کشمیر کاز میں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو کشمیر کاز دوبارہ سے زندہ ہو گئی. اور تیسرا، آرمی چیف نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی پھر سے کہ پانی ہماری ریڈ لائن ہے. اگر آپ انڈس واٹر ٹریٹی کو وائلیٹ کریں گے تو ہم اسے اعلان جنگ تصور کریں گے. پھر ہم آپ کے کسی ڈرون کا، کسی میزائل کا، کسی ایئر اٹیک کا انتظار نہیں کریں گے. ونس اگر آپ دریائے سندھ کے پانی کو، دریائے جہلم کے پانی کو، چناب کو روکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جنگ چھیڑ دی ہے. اس کا جواب پھر ہم اپنے طریقے سے دیں گے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہیں گے کہ انڈیا پاکستان کے عوام کو امن کے ساتھ رہنا چاہیے، آپس میں تجارت کرنی چاہیے. اور اینڈ پہ میں اس انڈین نوجوان کا جملہ ریپیٹ کروں گا، محمد کیف کا، کہ انڈیا زندہ باد، انڈیا کے عوام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام زندہ باد. ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ ہم پر جنگ مسلط کریں گے تو پھر اسلام کا سمم بونم جو ہے وہ قتال ہے. ہر مسلمان اپنی جان ہر وقت ہتھیلی پہ رکھ کر بیٹھا ہوا ہے اپنے رب کے حضور قربان کرنے کے لیے. اور اس کے پیچھے ریزن ہے، کیونکہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے آسان ذریعہ اپنے گناہوں کا بخشوانے کا وہ اللہ کی راہ میں شہادت ہے.
سارے گناہ شہید کے معاف ہو جاتے ہیں سوائے ایک گناہ کے. صحیح مسلم میں آیا وہ ہے قرض. قرض معاف نہیں ہوتا, اس کے سوا ہر گناہ شہید کا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو یہاں تو لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں شہید ہونے کے لیے, اس لیے پاکستان کو اس قسم کی دھمکی لگانا کہ جی آپ روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی ہے, تو یہ گولی آپ اپنے پاس رکھیں, نہ اپنی عوام کے اوپر چلائیں نہ ہمارے عوام کے اوپر چلائیں, اور دنیا کو سکون کے ساتھ رہنے دیں. یہی ہمارا میسج ہے. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.